الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ کتنی؟ کیا ہے پہلی کیا ہے؟ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹ جاتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر موجود حاضرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام عید اور روشن ستارے۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور الحمدللہ الکریم پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے آپ کو بہت ساری اچھی باتیں بتائیں اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ شامل کی تھیں جن سے آپ کو علم دین بھی حاصل ہو اور تھوڑی دلچسپی بھی باقی رہے۔ اسی طرح آج کے پروگرامز میں بھی انشاءاللہ الکریم کچھ رائزنگ اسٹار ہم شامل کریں گے کہ وہ کیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر کنیکٹ ہو کر کہاں پہنچے اور ابھی کیا کر رہے ہیں۔ کچھ کڈز مدنی چینل پر ہوتے ہیں، کیسے کڈز مدنی چینل پر آئے اور کیا ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، انشاءاللہ الکریم یہ بھی شامل کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اول تا آخر، اچھی نیتیں کر لیں، انشاءاللہ الکریم زیادہ اچھی نیت ہوگی تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ میں پروگرامز دیکھ رہا ہوں، جو اچھی باتیں، جو علم دین کی باتیں مجھے سننے کو ملیں گی میں اسے یاد رکھوں گا، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا تو میں درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرامز کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک کا کلام پڑھا جائے تو برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بڑا ہی بابرکت ایک ماحول ہوتا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ ہمیں توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو سننا چاہیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور آج جو ہے وہ عید کا عیدی جمع ہو چکی ہے، بہت ساری عیدی جمع ہو چکی ہوگی بچوں کے پاس، ٹھیک ہے، جو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے اس عیدی کا کیا کرنا ہے، کیا کریں گے بھائی؟ زکوٰۃ دیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اللہ کی راہ میں پیسے دیں گے۔ اللہ کی راہ میں پیسے دیں گے؟ آپ نے پہلے کیا بولا تھا؟
بتاؤ تو صحیح, زکوٰۃ دیں گے بچوں پر؟ زکوٰۃ بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ بڑوں پر ہوتی ہے. ان پر ہوتی ہے, بڑوں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے جو عیدی کے پیسے آ گئے ہیں یہ کہاں دے دیں, کس کے پاس رکھوا دیں؟ والدین کے پاس. وہ آپ کے لیے جو اچھا سمجھیں گے وہ آپ کو لا کر دے دیں گے آپ کے پیسوں سے. ٹھیک ہے, اور نہ ہم تو فضول خرچ کر دیں گے, آئس کریم بھی لے رہے ہیں, وہ بھی لے رہے ہیں, یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ منگوا رہے ہیں, یہ منگوا رہے ہیں, پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ بیمار. پھر یہ فیس جائے گی ڈاکٹر کے پاس. کہاں جائے گی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جو عیدی آ گئی ہے اس کو کہاں دینا ہے ہم نے؟ امی ابو کے پاس. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ وہ اچھے انداز میں ہمارے ہی اوپر اس کو خرچ کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں, اب یہ عید گزر جائے گی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نارمل روٹین, اسکول جائیں گے روتے روتے صبح اٹھ کے, ہیں؟ نہیں, مدرسے تو جائیں گے نا, مدرسۃ المدینہ, قرآن پاک پڑھیں گے, اور کیا کریں گے؟ اسکول کی یہ سست نہیں ہوں گے. کیا ہوتے ہیں؟ اسکول میں یہ نہیں کریں گے کہ نا روئیں گے نہیں کہ چھٹیاں تھیں میں نے مزے نہیں کیے. مزے نہیں کیے, چھٹیاں تھیں میں نے مزے نہیں کیے. تو اسکول اچھے انداز میں جانا چاہیے. کیسے جانا چاہیے؟ روتے ہوئے نہیں جانا چاہیے, روتے ہوئے نہیں جانا چاہیے, بلکہ خوش خوش ہو کر, کہ وہاں پر آپ کو سیکھنے کو ملے گا. کیا کرنے کو ملے گا؟ آپ سیکھیں گے بہت ساری چیزیں. جب سیکھیں گے آپ کو نالج آئے گی تو پھر آپ کون سے اچھے بچے بن جائیں گے. کون سے بچے بنیں گے؟ اچھے بچے. اچھے بچے جو ہیں وہ اچھے انداز میں پڑھتے ہیں, وہ خوش خوش ہو کر پڑھتے ہیں, وہ رو کے نہیں پڑھتے, وہ ڈانٹ سے نہیں پڑھتے, وہ مار سے نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی مدینے سے بولا رہا ہے, مدینے سے بولا رہا ہے, مدینے سے سے پہلے جا رہا ہے, اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. اور میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل, میرے
ماشاء اللہ. اللہ پاک کی بڑی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں عید کے ایام میں بھی. اور دیکھیں آپ کیسے اللہ پاک کے انعامات ہیں ہم پر, کیسے انعامات ہیں, کتنے اللہ پاک کی طرف سے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں. کتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس, کتنی ساری ہیں, اتنی ساری نعمتیں. ہم عید مناتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا سوٹ پہنتے ہیں, اچھا تیار ہوتے ہیں, ہماری چپل اچھی ہوتی ہے, ہمارے جوتے اچھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس نئی گھڑی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, اتنی ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں. جب نعمت ملتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے, کس کا شکر کریں گے, اللہ کا شکر کریں گے. کیسے کریں گے, کیسے کریں گے, اللہ کی عبادت کر کے. شکر ادا کیسے کریں گے, اچھا اب کوئی ایک بچہ بتائے کہ اللہ کی عبادت ہم کون کون سی کر سکتے ہیں, کس کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں, منہ سے نہیں بولے گا کوئی, ٹھیک ہے. آپ نماز پڑھ کے, روزے رکھ کے. روزے رکھ لیے بھائی, روزے تو رکھ لیے, ٹھیک ہے, روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا آپ کو پتہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, عید کے دن نہیں رکھ سکتے. کون سے دن, عید کی پہلے دن. کون سے دن, ہاں عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے نا, پہلا دن, جس کو ہم کہتے ہیں, جو تاریخ ہوتی ہے پہلی شوال. کون سی تاریخ ہوتی ہے, رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے, شوال کا مہینہ آتا ہے نا. تو جو شوال کی پہلی تاریخ ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے, نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ کھانے پینے کا دن ہے. وہ کون سا دن ہے, کھانے پینے کا دن. کیونکہ 30 دن تک بندہ اللہ پاک کے لیے کیا کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے. تو اب یہ اللہ پاک کی طرف سے کیا ہے, انعام ہے. اب کھانا کھانا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ جانا ہے. ہم نے ٹوٹ جانا ہے, بھائی یہ بننا چاہیے, میری پسند کا تو یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. جو بنے ہم وہ کھائیں, اور کھائیں خوشی سے کھائیں. ٹھیک ہے, سب جو بنے وہ کھا لیں, عیب نہیں نکالنے کھانے میں, کھانا کھا لینا ہے. دعا پڑھ کے کھائیں گے, اور آخر میں کیا کریں گے, دعا. آخر میں کیا کرتے ہیں, کھانے کے بعد کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں بھائی, دعا سنائیں کھانے کے بعد کی. کون سنائے گا, جلدی سے آپ سنائیں. الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. ٹھیک ہے, جواب کیا ہے. اچھا ایک اور دعا ہے, وہ کون سنائے گا, اس کے علاوہ بھی ہے, یہ بھی دعا ہے, لیکن اگر کوئی چاہے تو وہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتا ہے, 3 دعا بھی پڑھ سکتا ہے. آپ سنائیں گے, چلیں. الحمد للہ رب العالمین. یہ تو ہو گئی نا, ٹھیک ہے. ایک اور دعا بھی ہے, دعا تو اور بھی ہیں, تو یاد کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اللہ پاک ہم سب کو کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کی بھی توفیق دے, کیونکہ اس کا بھی یہ کیا ہے, شکر ادا کرنا ہے. یہ کیا ہے, کھانے سے پہلے بھی جب دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ ایک طرح سے پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کھانے کے بعد جو ہے وہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اب جو ہے ہم پروگرام میں آپ کو ملاقات کرواتے ہیں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے سے, اور ان کا تعلق ہے بنگلہ دیش سے. بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور کیا انہوں نے کیا ہے, کیا نام ہے ان کا, آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا, ہمارا نام محمد شاکر ابتاری. ماشاء اللہ, یہ بنگلہ زبان میں کہہ رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی موجود ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سلمان بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جی موجود ہے حضور. جی جی ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. আমি বাংলাদেশের পটিয়া থানার কুলাগাঁও মাদ্রাসাতুল মদিনার একজন ছাত্র. আলহামদুলিল্লাহ আমি 7 মাস 22 দিনে আল্লাহ পাকের দয়ায় এবং রাসূল নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সদকায় হাফেজি কুরআন হয়েছে. سلمان بھائی کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا آپ بتائیں ہمیں. جی ماشاء اللہ, یہ بتا رہا ہے کہ الحمدللہ یہ چٹاگانگ میں کلاگاؤ ہمارے ایک مدرسۃ المدینہ ہے, غیر مقیم مدرسۃ المدینہ. وہاں پر الحمدللہ انہوں نے اللہ کی کرم سے 7 ماہ 22 دن میں پورے 30 پر الحمدللہ حفظ کر لیا ہے. الحمدللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی 7 ماہ کتنے دن, 22 دن کے اندر ماشاء اللہ ہمارے شکیل اتاری نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے. اچیومنٹ ہے,
بڑی زبردست اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ, اللہ پاک نظر بس سے بچائے. تو سلمان بھائی ان سے ذرا پوچھیے, شکیل اتاری ان کا کیا معمول تھا, روٹین کیا ہوتی تھی جب یہ حفظ کرتے تھے, سبق کس ٹائم یاد کرتے تھے تاکہ جو بچے سن رہے ہیں اور وہ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فالو کر سکے اس کو؟ জি বাবু, আপনি একটু বলেন আপনি প্রতিদিন কিভাবে পড়া শিখতেন, কোন টাইমে এবং মাদ্রাসায় প্রতিদিন কিভাবে পড়া দিতেন, এটা একটু বলেন. আলহামদুলিল্লাহ, আমি নিয়মিত ক্লাস উপস্থিত এবং নিয়মিত সবক আদায় করতাম. আলহামদুলিল্লাহ, হাফেজি কোরআন হওয়ার ক্ষেত্রে মা বাবার সহযোগিতা করে এবং আমার উস্তাদ আমাকে পরিমাণ সহযোগিতা করেছেন. আর দাওয়াত ইসলামী প্রবেশ মাদ্রাসাতুল মদিনা পড়ার কারণে হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ. جی سلمان بھائی. جی یہ بہتر ہے کہ الحمدللہ یہ ہر دن مدرسہ میں آتے تھے, لیکن ان کے والدین کی برکت اور استاد کی محنت سے الحمدللہ یہ حافظ قرآن ہوا, اور یہ جب بھی گھر جاتے تھے تو الحمدللہ اچھی طرح پڑھائی میں یعنی دھیان دیتے, اور والدین بھی ان کو ساتھ دیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ حفظ قرآن ہو, ظاہر سی بات ہے بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اور اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے جو بندہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوتا ہے. اگر والدین کی طرف سے توجہ ہو, اساتذہ کرام کی طرف سے توجہ ہو تو ماشاءاللہ پھر ایک دیکھیں 7 ماہ 22 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اور ابھی کیا کر رہے ہیں سلمان بھائی؟ یہ الحمدللہ پڑھائی سنا رہا ہے, یعنی یہ دہرا رہے ہیں, یہ ریوائز کر رہے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہوتا یہ ہے پیارے بچوں, جب بندہ, اور ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں جی کہ یہ الحمدللہ ہمارے بنگلہ دیش میں جو مقیم مدرسہ ہے وہاں سے تو الحمدللہ حفظ ہوتے ہیں, لیکن یہ بچہ جو ہے الحمدللہ غیر مقیم, یعنی ہمارے بنگلہ دیش میں یہ رائج نہیں ہوتے ہیں, غیر مقیم مدرسہ میں صرف ناظرہ کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ یہ غیر مقیم میں صرف صبح 8 بجے آتے تھے اور جو رات میں مغرب کے وقت چلا جاتے تھے. اسی میں الحمدللہ 7 ماہ 22 دن کے اندر الحمدللہ انہوں نے حفظ کیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. دعوت اسلامی کا فیضان ہے, اور مدرسۃ المدینہ کہاں کہاں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی ہے الحمدللہ. دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرامز میں موزمبک کے ایک بچے کو شامل کیا تھا, انہوں نے بھی مدرسۃ المدینہ سے کیا کیا تھا, حفظ کیا تھا ماشاءاللہ. تو سلمان بھائی ان سے یہ پوچھیں نا کہ یہ آگے کیا عزم رکھ رہے ہیں, کیا بننا چاہیں گے, آگے کیا کریں گے؟ آگے اب یہ ریوائز کر لیں گے قرآن پاک, پھر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں گے. জি বাবু, আপনি এখন মাদ্রাসা থেকে শেষ করে বের হয়ে আপনি কি করবেন, আপনার কি ইচ্ছা আছে, কি আলেম হবেন বা মুফতি, বা ইচ্ছা কি আপনার, কোথায় ভর্তি হবেন? আলেম হব, মুফতি, দাওয়াত ইসলামী. জামিয়াতে ভর্তি হবেন নাকি ঈদের পর? জি ইনশাআল্লাহ. জি 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 ماشاءاللہ. یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عید کے بعد جامعہ میں داخلہ لیں گے, اور ان کی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بے عالم بھی بنیں گے اور مفتی دعوت اسلامی بنیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو مفتی دعوت اسلامی بنائے ماشاءاللہ. بہت اچھی سوچ ہے, اچھا عزم ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ, بہت بہت شکریہ شکیل اتاری, حافظ شکیل اتاری, اللہ پاک آپ کو بھی نظر بس سے بچائے. بہت شکریہ سلمان بھائی. پروگرام دیکھتے رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اب جو ہے ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے بیان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام عید اور روشن ستارے میں اب وقت ہوا ہے سیگمنٹ جس کا نام ہے بیان. اس پیارے سے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. پیارے بچوں, آج عید کا 3را دن ہے, اور انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس سیگمنٹ میں یہ جانیں گے کہ ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح استقامت کے ساتھ محنت کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی. پیارے بچوں, کامیابی حاصل کرنے کے لیے کن کن طریقوں پر عمل کرنے سے ہم بہت جلد کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہمیں بزرگوں کے اقوال اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. پیارے بچوں, اور اس سلسلے میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, سردیوں کی ایک سخت رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا.
میں گلاس بھر کر آیا تو انہیں نیند آ گئی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ پانی کا گلاس اس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ ماں جاگ جائے تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور گلاس سے کچھ پانی گر کر میری انگلی یعنی فنگر پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے گلاس پیش کیا۔ برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی تو اس کی کھال ادھر گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ پیارے بچوں، والدہ کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی اور اللہ پاک نے انہیں ایسی ولایت عطا فرمائی کہ دنیا آج تک ان کا نام یاد رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح پیارے بچوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، تم بہت کم ذہین تھے مگر تمہاری کوشش اور استقامت نے تمہیں آگے بڑھایا، لہٰذا ہمیشہ سستی سے بچتے رہنا کہ سستی ایک بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی کہ سستی سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ بہت بڑی آفت اور منحوس چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کامیابی سے محروم ہو جاتا ہے، اور سستی کی وجہ سے انسان اپنے مقاصد کو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل کوششوں کی وجہ سے اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین، مفتی اور قاضی بنے۔ یاد رکھیں، سستی کامیابی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایسی منحوس عادت ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں دوسری خراب عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ طرح طرح کی بیماریاں، بلائیں اور مصیبتیں سب اس سستی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا اس عادت کو ہرگز اپنے قریب نہیں آنے دیجیے گا، بلکہ دینی و دنیاوی کاموں میں ہر وقت ہمت کر کے لگے رہنا چاہیے۔ اب بات کی جائے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی۔ آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جنہیں اللہ پاک نے کئی کمالات عطا کیے ہیں، جن میں سے اصلاح امت کے جذبے سے سرشار دل، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط حوصلہ، معاملات کی درست سمجھ کی حیرت انگیز صلاحیت، نیکی کی دعوت میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا یعنی سولو کرنا اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت جیسی عظیم الشان خوبیاں ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ شروع میں اکیلے ہی منزل کی طرف چلے تھے۔ آپ کے راستے میں کئی رکاوٹیں آئیں، مگر آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے منزل کی طرف سفر جاری رکھا۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے آغاز میں دن میں بسا اوقات ایک سے زائد مرتبہ بیانات کرتے اور بسوں ٹرینوں میں سفر کر کے گاؤں شہر خود تشریف لے جاتے۔ شروع میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، گھر واپس آتے وقت بس آدھے رستے میں اتار دیتی۔ رکشہ اور ٹیکسی کا کرایہ ادا کرنے کی طاقت نہ ہونے کے سبب آدھی رات کے وقت 5 یا 6 کلومیٹر پیدل چل کر گھر آنا پڑتا۔ امیر سنت نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مریضوں کی عیادت کرتے اور غمی و خوشی کے موقع پر مسلمانوں کی ایسی دلجوئی فرماتے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ آپ کی مسلسل کوششوں اور اس پر استقامت کا نتیجہ ہے کہ دعوت اسلامی کا دینی پیغام دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے اور مزید سفر جاری ہے۔ امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت عام کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے ہزاروں مبلغین تیار کیے جو غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے اور غافلوں کو خواب غفلت سے جگانے، جہالت کے اندھیرے کا خاتمہ کر کے علم کا نور پھیلانے اور مسلمانوں کو یہ مقصد اپنانے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ایک بار ہم سارے مل کے بھی دہرا لیتے ہیں، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہمارے بزرگوں نے استقامت کے ساتھ اپنی کوششوں کو جاری رکھا اور آج پوری دنیا میں ان کی کامیابی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اللہ پاک
ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلا یہ کامیابی کا راز استقامت میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ بیان آپ نے سنا تو بہت اچھے انداز میں ہمارے احسان بھائی نے بیان کیا، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں ایکٹیویٹی، اور انشاءاللہ سوال جواب بھی ہوں گے، مزہ آئے گا۔ شامل کرتے ہیں ایکٹیویٹی، جی چلے بھائی، کون سوال کا جواب دے گا؟ سب دیں گے؟ تو جس سے پوچھا جائے گا وہ جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال یہ بتائیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ آپ تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے تکبیر تحریمہ؟ کون بتائے گا؟ جیسے نماز شروع کرتے ہیں نا، تو اسٹارٹنگ میں آپ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور ہاتھ باندھ دیتے ہیں، تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے نا، یہ جو ایکٹیویٹی، جو ایکشن ہے اللہ اکبر کہنا، یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ وہ تکبیر جس سے آپ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو فرسٹ تکبیر ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اب سوال آپ سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ لی آپ نے، تکبیر تحریمہ کہی، آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد آپ پہلی کیا چیز پڑھتے ہیں؟ اب سمجھ میں آیا نا سب ہیں؟ آپ بتائیں، پیچھے والے، آپ ثنا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، جواب درست ہے۔ ثنا کون سنائے گا؟ سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ نہیں سنائیں گے؟ آپ سنائیں گے؟ یہ مائک دیں۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، زبردست۔ سبحانک اللہم، ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ عید الفطر کے بعد کون سی عید آتی ہے؟ کون جواب دے گا؟ آپ دیں گے؟ نہیں، آپ نے دے دیا تھا۔ آپ پیچھے، یہ امامے والے، جی جی۔ عید الاضحیٰ۔ کون سی عید آتی ہے؟ جواب اچھا، یہ کون بتائے گا کہ بقرہ عید کب آتی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں، میں مائک دیں۔ 10 ذی الحج کو۔ عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے، بعد میں آتی ہے؟ بعد میں۔ بعد میں آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آتی ہے وہ کون ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ سے پہلے بقرہ عید آتی ہے، کون کہہ رہا ہے بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے؟ عید الاضحیٰ ہی بقرہ عید ہے۔ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ ہی بقرہ عید ہے۔ چلیں، اب یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو سب بتا سکتے ہیں۔ آپ پیچھے سب سے، جی آپ کونے میں، مائک دیں۔ قرآن شریف۔ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں، دنیا کا سب سے افضل قبرستان کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ سب سے پیچھے، آپ بتائیں۔ جنت البقیع۔ جنت البقیع کون سا قبرستان ہے؟ یہ کیا ہے سب سے؟ What do you mean by افضل؟ جس کا درجہ بلند ہو، جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو، جو سب سے زیادہ اللہ پاک کے یہاں جس کا درجہ کیا ہو؟ بلند ہو، اچھا ہو۔ جیسے اور بھی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں بھی جو ایک چیز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بلند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے مکہ شریف میں، اس کا نام کیا ہے؟ جنت المعلا۔ کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ جنت دونوں قبرستان بہت فضیلت کے حامل ہیں، بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو وہاں پر دفن ہو۔ اور اسی طرح جنت المعلا قبرستان میں پتہ ہے آپ کو کون مدفون ہے؟ ہماری امی جان حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار کہاں پر ہے؟ جنت المعلا میں ہے۔ اتنی اسلام کی وہ پہلی خاتون ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہیں، کیسی فضیلت رکھتی ہیں۔
تو یہ کہاں پر مدفون ہے؟ جنت المعلا میں. تو یہ قبرستان بھی بہت فضیلت رکھتا ہے, لیکن جو سب سے افضل ہے وہ کون سا ہے؟ جنت البقیع. کون سا ہے؟ آپ سمجھ میں آئی بات؟ چلیں. ابو تراب کن صحابی کی کنیت ہے؟ ابو تراب کن صحابی کی کنیت ہے؟ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. ایک ہنٹ دوں آپ کو, بہت مشہور صحابی ہیں وہ, اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی بھی ہیں, بہت قریبی ریلیٹیو ہیں, رشتہ دار ہیں. حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب تو نہیں ہے, کوئی اور ہیں وہ. ان کے ساتھ ایک لقب آتا ہے شیر خدا, وہ خدا کے شیر ہیں. کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں, آپ بتائیں. حضرت علی. تھوڑا جوش, دیکھیں ایسی شخصیت ہے, تھوڑا جوش سے نام لیں. حضرت علی شیر خدا. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیں. شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب. کیا ہے یہ یاد کریں, کیا ہے؟ ابو تراب کن کی کنیت ہے؟ حضرت علی. ٹھیک ہے, شیر خدا ہیں. یہ کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پیاری پیاری شہزادی کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا, اور وہ شہزادی ہیں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماشاءاللہ. لاسٹ کوشچن ہے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کون سے نبی ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے؟ ہنٹ دوں میں, ایک ہنٹ دیتا ہوں. جب قربانی کے دن آتے ہیں نا تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم. آپ بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. تو یہ پتہ چلا ہمیں یہ وہ نبی ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے, بغیر مہمان کے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور بچے موجود ہیں. ایک بچہ ہے ہمارے ساتھ. کون ہے وہ, کہاں سے ہیں؟ آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ہمارا نام محمد ساجد اتاری. ساجد اتاری. ساجد نام ہے آپ کا؟ جی. ماشاء اللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ আমি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম চিটাগাং বাংলাদেশ سے. جی. ماشاء اللہ. دیکھ رہے کون سی زبان بول رہے ہیں یہ, آپ بتائیں. ہیں بنگلہ زبان ہے. کون سی زبان ہے؟ بنگلہ زبان ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے کہا امی, امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. جی 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 میں. ماشاء اللہ. تو آپ تھوڑی بنگلہ زبان بھی سیکھ لیں بھائی. ٹھیک ہے, چلے. ساجد اتاری, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়া জাল নানুপুর ফয়জান ইসাপুরি মাদ্রাসাতুল মদিনা থেকে আমার উস্তাদের মেহনতে আমি ইনশাআল্লাহ 11 মাসে সম্পূর্ণ করেছি. আলহামদুলিল্লাহ আযজা ওয়া জাল. আমি আমার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন. আমি 11 মাসে সম্পূর্ণ করেছি. আমাদের উস্তাদের মেহনতের কারণে ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব. আমার জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ. وعلیکم السلام. کیا فرمایا انہوں نے؟ جی ماشاءاللہ. یہ بتا رہے ہیں کہ ساجد اتاری یہ الحمدللہ نانوپور عیساپوری ہمارا ایک مدرسہ ہے چٹاگنگ میں, دوسری مدرسہ, تو وہاں سے الحمدللہ یہ 11 مہینے میں الحمدللہ پورے قرآن حفظ ختم کر لیا الحمدللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. باہر ہی باہر ہے بھائی, ماشاء اللہ باہر ہی باہر ہے. کیا بات ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ بولا ہے یا صرف اتنا ہی؟ یہ بولا کہ الحمدللہ یہ استاد کی محنت کی وجہ سے, اور دوسری یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دعا آپ لوگوں سے دعا مانگی کہ آپ دعا کیجئے. یہ بھی دعا کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ بھائی آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے, ہمیں بھی برکت عطا فرمائے. تو پیارے بچوں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کہاں نہیں ہے ہیں, اور مدرسۃ المدینہ کی کیسی کیسی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. ابھی انہوں نے 11 ماہ میں قرآن حفظ کیا. کتنے مہینے میں؟ اور اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے 7 ماہ میں. اور کل ہم نے ایک بچے کو شامل کیا تھا جس نے 4 ماہ میں, اور ایک بچے نے 8 ماہ میں. تو یہ کیسا ایک انقلاب ہے, اللہ کا کرم ہے. دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے, ہمارے مدارس المدینہ کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے. ساجد اتاری بھائی آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে দর্শ সম্পূর্ণ করে তারপর জামিয়াতুল মদিনায় পড়তে হবে ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল. এখান থেকে আলিম হয়ে ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আলিম হব. মুফতি বিভাগে ইনশাআল্লাহ পড়বো ইনশাআল্লাহ আযওয়াজাল. দাওয়াত ইসলামী মাদ্রাসাতুল মদিনা ماشاءاللہ জামিয়াতুল মদিনা. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, آپ مفتی دعوت اسلامی بنے, اچھے عالم دین بنے, مبلغ دعوت اسلامی بنے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جوڑ کے رکھے, کنیکٹ کر کے رکھے. کیسے رکھے؟ ایسے رہنا, ایسے آمین ایسے رہنا, ٹھیک ہے؟ یوں نہیں ہونا, بالکل یوں رہنا آپ انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ ہم سب کو. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیں. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ یہ ساجد اتاری تھے ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے, اور 11 ماہ کے اندر تقریباً انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ الکریم سنت کے بارے میں ہم سنیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ سنتیں اور آداب. پیارے بچوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال میں سے ایک عمل کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا بھی ہے. کیا کرنا ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں کھانا ٹھنڈا کر کے کیسے کھائیں گے؟ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ گرم گرم نا, کیسا ہونا چاہیے؟ گرم گرم. لیکن آپ دیکھیں آج آپ کو ایک بڑی زبردست بات پتہ چل رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا ٹھنڈا کر کے بھی کھایا کرتے تھے. اور عید کے دن چل رہے ہیں, ابھی آپ کو تو ہر چیز گرم چاہیے. کیسی چاہیے؟ برگر گرم آنا چاہیے بھائی, ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. پیزا کیا ہونا چاہیے؟ گرم ہونا چاہیے, بالکل صحیح ہے. اور کیا ہونا چاہیے؟ آئس کریم گرم ہونی چاہیے فل. کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھنڈی ہونی چاہیے. آئس کریم ٹھنڈی ہونی چاہیے, ٹھنڈی ہونی چاہیے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا ٹھنڈا کر کے بھی کھایا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانا ٹھنڈا کر لیا کرو, کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی. حضرت بی بی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی بھاپ ختم ہونے سے پہلے اسے کھانے کو ناپسند فرماتے تھے. اور دھواں نکل رہا ہوتا ہے کھانے سے, تو آپ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے. جو دھواں نکل رہا ہے نا بھاپ, وہ ختم ہو جائے. پیارے بچوں, سائنسی تحقیق کے مطابق تیز گرم کھانے یا خوب گرما گرم چائے یا کافی وغیرہ پینے سے منہ اور گلے کے چھالے, معدے میں ورم وغیرہ ہو جانے کا خطرہ ہے. اس پر فوراً ٹھنڈا پانی پینا مسوڑوں اور معدے کو نقصان پہنچاتا ہے. اب چائے پی کر تو فوراً پانی پی لیتے ہیں, چائے پی کر فوراً پانی پی لیتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ نہ بھی ہو تو منہ جل جانے کا خطرہ رہتا ہے کہ آپ جتنا گرم زیادہ کھانا کھائیں گے تو گرم تو آپ کو, کبھی آپ نے دیکھا زبان جل جاتی ہے, فوراً گرم گرم منہ میں رکھ لیتے ہیں, پھر آپ نکال دیتے ہیں, کھایا نہیں جا رہا ہوتا, پھونک یوں کر رہے ہوتے ہیں, پھونک مارو, ٹھیک ہے. تو بھائی اتنا گرم کھایا کیوں آپ نے؟ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیتے باہر ہی. اب منہ میں رکھ کے آپ اسے ٹھنڈا کر رہے ہیں, منہ کو بھی تکلیف دے رہے ہیں, زبان کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. کھانا کیسے کھائیں گے؟ تھوڑا ٹھنڈا کر کے. فل گرم ہم نے کھانا نہیں کھانا. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ہم عمل کریں, اپنے آپ کو مختلف خطرات سے بھی بچائیں گے. اور کھانا ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے, مگر یہ ضروری نہیں کہ اتنا ٹھنڈا کر دیں کہ مزہ ہی نہ آ رہا ہو, بس مزہ ہو جائے. کیسا ہو جائے؟ کھانے میں مزہ ہی نہ آئے. تو ایسا بھی کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ کچھ ہم نے ٹھنڈا کرنا ہے کہ اس کی بھاپ کی اسٹیم جو ہے, وہ جو دھواں ہے کھانے کا, جو گرم ہونے کی علامت ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے, وہ بھاپ کیا ہو جائے,
ختم ہو جائے اور آپ کو لگے کہ میں کھا سکتا ہوں, یہ زیادہ گرم نہیں ہے اور زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے, تو اب آپ وہ کھانا کھا لیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کھانے کا کچھ ٹھنڈا ہو جانا اور پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرنا کھانے میں برکت کی وجہ ہے. یعنی پھونک مار کے ٹھنڈا کرتے تو پھونک سے ٹھنڈا نہیں کرنا. برکت کی وجہ کیا ہے کہ کھانا پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا جائے بلکہ خود بخود کیا ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, اور اس طرح کھانے میں تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کھانا اچھے انداز میں کھا لیتے ہیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ ایک طریقہ سیکھا ہے, ایک سنت سیکھی. سنت کے بارے میں سنا ہے ہم نے کہ کھانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے کھاتے تھے؟ ٹھنڈا کر کے کھاتے تھے. دھواں جب نکل جاتا تھا تب کھانا پسند فرماتے تھے. تو اللہ پاک ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آج یہاں پر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ایک بچے ہیں, ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. رائزنگ اسٹار ہیں. کیا کیا ہے انہوں نے, کیسے دعوت اسلامی کے کڈس مدنی چینل سے وہ جڑ گئے ہیں, آئیے جانتے ہیں. میرا نام دعان اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ ابو الانصاری سے زیر تعلیم رہا ہوں. ابتدائی تعلیم مدرسۃ المدینہ سے حاصل کی. الحمدللہ کم عمری میں ہی قرآن پاک حفظ کیا. قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے حدر اور ترتیل میں تلاوت کرنے کا شوق رہا. میرے حدر اور ترتیل میں تلاوت کرنے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے, میرے استاد نے میرا ساتھ دیا. میں مدنی چینل پہ کچھ پروگرامز بچوں کے دیکھتا تھا جس کو دیکھ کے مجھے جو ہے بہت اچھا لگتا تھا کہ مدنی چینل پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے بچے جو ہے حفظ اور ناظرہ کی پڑھائی پڑھ کر جب ان کے پروگرامز میں ان کو دیکھتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی جو ہے ایک حافظ بنے, پھر وہ بھی مدنی چینل سے منسلک ہو. مجھے یہ شوق تھا. مدرسۃ المدینہ سے میں نے رابطہ کیا. ہمارے علاقے میں جامع مسجد ایوب انصاری مسجد میں جو ہے مدرسۃ المدینہ قائم ہے, تو وہاں سے ہم نے جو ہے ان کا ایڈمیشن کروایا. تو اس کے لیے بھی ایک پروسیس تھا. ہم نے اس پر جا کے اس کی تلاوت وہاں پہ جو پڑھا انہوں نے جو ہے جا کے وہاں پہ اپنا ایڈمیشن کے لیے نام لکھوایا. پھر ان کا ایڈمیشن ہو گیا اور پھر وہاں پہ انہوں نے ناظرہ کیا اور وہیں سے انہوں نے جو ہے حفظ پورا مکمل کیا اور الحمدللہ بہت کم عمری میں انہوں نے حفظ کمپلیٹ کیا اپنا. مدنی تربیت کے پاک معاشرہ بنائے ہم, حصول دی کی راہ چلے. یہ امیر اہل سنت کا ہی فیضان ہے جو مدرسۃ المدینہ کی صورت میں ہی اتنا اچھا مدرسہ ملا, کڈس مدنی چینل جیسا چینل ملا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا امیر اہل سنت کا کہ آج میں جس مقام پر ہوں اس میں سب سے زیادہ ساتھ آپ کا ہے. پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے استاد صاحب کا جنہوں نے مجھ پر محنت کیا اور آج اس مقام پر پہنچایا. اور بالخصوص میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے آگے بڑھنے میں میری مدد کی, اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اور یہ سب ان سب کی بدولت ہے. اور میں ان سب سے پہلے اللہ پاک اور اس کے رسول کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنی اچھی زندگی دی اور اتنا اچھا ماحول دیا. شکریہ دعوت اسلامی اور شکریہ امیر اہل سنت. چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم. پڑھائی میں یہ تیز تھے, ان کی قرأت بہت اچھا ہے. تو جب یہ 20ویں پارے میں تھے تو مدنی چینل سے جو ہے ٹیم آئی تھی جنہوں نے ان کا جو ہے انٹرویو کیا تھا, تو یہ سلیکٹ ہو گئے تھے. ان کے وائس آف قرآن میں جو ہے ایک سیگمنٹ تھا, اس میں یہ جو ہے سلیکٹ ہو گئے اور اس میں یہ 2nd پوزیشن میں آئے تھے. پھر اس کے بعد یہ دیگر پروگرام میں بھی ان کا آنا جانا لگا رہا اور یہ ابھی بھی منسلک ہیں مدنی چینل سے, جو ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ ایسے ہی آگے جو ہے مدنی چینل کے تھرو جو ہے آگے بڑھتا رہے. اور اس کی تعلیم جو ہے ابھی یہ ماشاءاللہ سے جو ہے حفظ کے بعد انہوں نے جو ہے جامعۃ المدینہ میں ان کو جو ہے نا ایڈمیشن کروا دیا ہم نے, تاکہ یہ وہاں سے جو ہے اچھے عالم بن سکے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ دعان اتاری. دعان کیا مطلب ہے؟ پکارنا. پکارنا, واہ, کیا نام ہے؟ دعان نام ہے, مطلب کیا ہے؟ پکارنا. دعان بھائی یہ بتائیں, ابھی آپ کڈس مدنی چینل پر آتے ہیں ماشاءاللہ, کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ سال سے زیادہ ہو. سال سے زیادہ ہو گیا. کیا کرتے ہیں کڈس مدنی چینل پر؟ تلاوت. تلاوت کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا ہوا, حفظ کیا ہوا ہے؟ جی. کتنے مہینے میں؟ 11 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا. 11 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کر لیا تھا.
حفظ پورا کر لیا تھا قرآن پاک، ختم کر لیا تھا آپ نے. ابھی آپ کی ایج کیا ہے؟ 13 سال. 13 سال ہے. 2 سال آپ کو ہو گئے ہیں. اچھا آپ کڈس مدنی چینل پر کیسے آئے؟ مدرسۃ المدینہ میں کڈس مدنی چینل والوں کی ٹیم آئی تھی تو انہوں نے میرا آڈیشن لیا تھا. اچھا. تو پھر ایک پروگرام تھا وائس آف قرآن، اس میں میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی. سبحان اللہ. وائس آف قرآن جو مدنی چینل کڈس مدنی چینل پر پروگرام ہوا تھا رمضان کے اندر، جی اس میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی. واہ. اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں مطلب کس طرح مقابلہ ہوتا تھا؟ 4 بچے ہوتے تھے، پھر سوال جواب ہوتے تھے. سوال جواب قرآن سے ہوتے تھے. جی. آپ نے وائس آف قرآن میں کون سی پوزیشن لی تھی؟ سیکنڈ پوزیشن لی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اس کے بعد سے پھر آپ کڈس مدنی چینل پر آ گئے. انہوں نے آپ کو لے لیا، ٹیلنٹڈ بچے کو لے لیا. تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، پیارے بچے، آپ سوچتے ہوں گے نا بچے ہمیں بھی کڈس مدنی چینل پر آنا ہے. کہاں آنا ہے ہمیں؟ تو ایسے آتے ہیں. آپ مدرسۃ المدینہ میں ہیں، آپ اچھی کارکردگی دکھائیں، قرآن پاک حفظ کر لیں، آپ ناظرہ اچھی کارکردگی دکھائیں، آپ کی تلاوت اچھی ہو تو آپ تلاوت کر سکتے ہیں کڈس مدنی چینل پر. دیکھیں دوان بھائی بھی بیٹھے ہوئے نا یہاں پر، 2 سال پہلے تک تو یہ حفظ کر رہے تھے، انہوں نے حفظ کیا، پھر یہ مقابلے میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا، وہاں پر اچھی انہوں نے کارکردگی دکھائی، سیکنڈ پوزیشن لی، اور اب تقریباً 1 سال سے یہ کڈس مدنی چینل پر مختلف پروگرامز میں تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ پاک دیکھیں میں تو مزہ آ رہا ہے مجھے. 3 بچے آج ہم نے شامل کیے ہیں قرآن پاک سے متعلق. ایک نے 11 ماہ میں حفظ کیا، ایک نے 7 ماہ میں حفظ کیا، ایک نے 11 سال کی عمر میں حفظ کر لیا. اللہ پاک ہمارے جو شعبہ ہے دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں واقعہ سنیں گے انشاءاللہ اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. سیگمنٹ ہے واقعہ سنیں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرتے رہتے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے. آخرت کی فکر کسے کہتے ہیں بتائیں؟ آخرت کی فکر کرنا یعنی آخرت کا آپ کو ذہن میں ہونا چیز ہو. فکر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں آخرت کے بارے میں، میرا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، کیا ہوگا آخرت میں، تو اس کی آپ تیاری کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آخرت کی فکر کرتے رہتے، اپنے اعمال کا حساب کرتے، اکاؤنٹیبلٹی کرتے کہ میں نے آج کیا کیا، میں نے کتنی نیکیاں کی. میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ جب خطبہ دیتے تو لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں، وہی تمام جہانوں کا رب ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں. جس نے اللہ پاک کے آخری نبی کی اطاعت کی وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا. اے لوگو، میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے اور اسلام کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ کنہوں نے کہا؟ کیونکہ اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اسلام کی سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ تم اپنے نگران کی اطاعت کرو. کس کی اطاعت کرو؟ نگران کون ہوتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے. جس نے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے شخص کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہو گیا. سکسیسفل پرسن ہے وہ. کون سا پرسن ہے؟ کون؟ جو فرما برداری کرے. کس کی فرما برداری کرے؟ اللہ پاک کی فرما برداری. کیسے کرے؟ کہ جو اس کو نیکی کی دعوت دے وہ مان لے، جو برائی سے روکے وہ اس کی بات مان لے. لیکن جو برائی کی دعوت دے کی بات نہیں ماننی ہے. کوئی اگر بولے کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں. کوئی بولے کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، اس کی بات ماننی ہے. وہ نیکی کی دعوت دے رہا آپ کو، ٹھیک ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے لوگو، لالچ، غصے اور فخر کرنے سے بچو. لالچ مت کرو، فخر مت کرو، اور غصہ جو ان سے بچا وہ کامیاب ہو گیا.
جو ان تینوں سے بچا وہ ہر وقت نیکیاں کرتے رہو کیونکہ اچھے اعمال اللہ پاک کے نزدیک مقبول ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا صبر کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ صبر کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے صبر؟ ایسے اگر چوٹ لگ جائے تو نہ رکے, اللہ پہ پورا یقین کریں, ایسے بیٹھ جائیں. صبر کیسے ہوتا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی. آپ کو کیا لگ گئی؟ چوٹ لگ گئی, بہت درد ہو رہا ہے آپ کو, لیکن آپ چلا نہیں رہے, آپ صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ شکایت نہیں کر رہے کہ اس نے مجھے, اس کی وجہ سے مجھے لگ گئی, اس کی وجہ سے مجھے لگ گئی, مجھے تکلیف پہنچی ہے. آپ بالکل خاموش ہیں. درد ہوتا ہے ویسے, ایسا نہیں ہے کہ درد نہیں ہوتا, درد تو ہوتا ہے نا, لیکن صبر کرنا ہی تب ہے جب تکلیف ہو, جب درد ہو. کیا ہو؟ تکلیف پہنچے, کوئی درد ہو, تبھی تو صبر کرنا ہے. آپ نے چپ رہنا ہے, خاموش رہنا ہے, شور نہیں مچانا گھر کے اندر. مجھے لگ گئی, درد ہو رہا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کیا فرما رہے ہیں؟ مظلوم کی دعا سے بچو اور ہر اس چیز سے ڈرو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جن پر عمل کر کے ہم سے پہلے والے لوگ کامیاب ہوئے تھے, اور اس طرح وہ باتیں بھی بتائی ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. میں اپنے آپ کو اور تم سب کو نصیحت کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا. نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو سمجھو اور اللہ پاک کے آخری نبی پر درود پڑھتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھا آپ نے بچوں, یہ کن کا خطبہ ہے؟ یہ کون ہے؟ اسلام کے فرسٹ کیلف آف اسلام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. انبیاء کے بعد اور رسولوں کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. سب صحابہ میں افضل کون ہیں؟ سب صحابہ میں افضل کون ہیں؟ سب صحابہ میں سب سے بڑے درجے پر کون ہیں؟ یاد رہے گا؟ صحیح سے یاد رہے گا. چلیں بھائی, ماشاءاللہ, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ان باتوں کو آپ بھی یاد رکھیے گا. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ پاک ہمارے پروگرام کو قبول فرمائے اور جو کچھ اس میں غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرمائے. آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے, نیکیاں کرتے رہنا ہے. اور جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر ایک روٹین تھی, نیکیاں کرتے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, یہ اپنا معمول بنا کے رکھیں. کچھ نہ کچھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کا کلام جب پڑھیں گے اس کی برکت بھی نازل ہوگی اور ہمارا دن بھی اچھا گزرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.